والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور والا آ گیا نور والا آ گیا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور والا آ گیا نور والا آ گیا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور والا آ گیا نور والا آ گیا دعوت اسلامی نے جو اماموں کی توسیع کی ہے اس حوالے سے بھی شعر ہے کہ الحمدللہ جو مدنی چینل کے تمام ناظرین اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امامہ شریف ہے جتنے رنگ کا سجایا ہے انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ سجائیں گے ہر رنگ کا جو ہے امامہ شریف جو ہے وہ انشاءاللہ سجائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا امامہ سجانے کو مل جائے اللہ اکبر تو پہلے تو یہ غور کریں نا کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں کہ حضور کے امامے کو مطلب ہم کیا اس کو سجائیں گے، بلکہ وہ تو
حضور کا امامہ اگر ہو تو وہ تو پھر ہمیں سجائے گا نا، اور وہ خالی دنیا نہیں سجائے گا، وہ قبر بھی سجائے گا، حشر بھی سجائے گا۔ بہرحال حضور نے جن رنگوں کو شرف عطا فرمایا ہے وہ ان رنگوں کے امامے اگر ہم بھی پہنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی بنا پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، 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 سر جھکاتے ہیں الہی بولے بہانا نور کا، نور والا آ گیا، نور والا آ گیا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئے میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ چلیں جی، کلام آپ نے سن لیا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ شاعر کا شعر اس نے جس تخیل سے کہا یہ تو شاعر ہی جانتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کس بنا پر یہ شعر کہا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال نعیم بھائی نے جو اپنے اعتبار سے جو ذوق سے جو انہوں نے سمجھا ہے وہ عرض کیا، اچھا ذوق صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ذوق صحیح نہیں بھی ہو سکتا، اور اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو ایگری اگر کر رہا ہے تو وہ کس بنا پر ایگری کر رہا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بہرحال اس جسٹیفیکیشن کو بھی دیکھا جائے گا کہ آیا وہ جسٹیفیکیشن درست بھی ہے یا نہیں۔ چلیں بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے۔ خالد بھائی آپ نے کچھ نوٹ کیا ہے، آپ نے میرا سرزن ہے، آپ نے نوٹ کیا ہے، آپ کی مسکراہٹ ایک پیغام دے رہی ہے تو آپ دیکھ لیں۔ یہ بھی نوٹ کر رہا تھا جیسے نعیم بھائی کا ایک انداز ہے کہ جب کلام پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو کلام کے دوران ایک لفظ کوئی نہ کوئی ایڈ کرتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ کلام پڑھا تھا وہ جو بھی پچھلے دنوں محمود بھائی نے بھی پڑھا ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے، ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تو اس میں حضرت نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا جی، دو مصروں کے درمیان۔ تو جب انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا نا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس طرز میں لفظ جی کیسے ایڈ ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں وہ لیکن ماشاءاللہ ایڈ کر ہی دیا۔ چلیں بہرحال یہ کلام سنا ہے آپ نے، سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ بات وہ نعیم بھائی والی چونکہ اب گزر چکی ہے آگے، لہذا میں آگے آتا ہوں، ورنہ میرے ذہن میں بلاغت کا ایک قاعدہ آ رہا تھا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری عادتیں ہمارا موضوع ہے آج کا۔ حافظ صاحب آپ فرمائیں کہ آپ انسان کی عادات میں اور
اس کی عادات اس کی شخصیت بناتی ہیں. انسان کی عادتیں اس کی شخصیت بناتی ہیں, اس کا ایک پورٹریٹ جو ہے یہ ڈرا کرتی ہیں. آپ عادتوں کو, ہیبٹس کو کس نمبر پر ریٹ کریں گے انسان کی شخصیت کے نکھار میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی عادتیں اس کی شخصیت کی پہچان کرواتی ہیں. صحیح. جو دانشور اور حکمت اور عقل اور شعور, دانشمندی والے جو لوگ ہیں, وہ اس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا, اور عادات کے حوالے سے خاص طور پر کہ انسان کی عادات اس پر, اس کی زندگی پر اور بالخصوص اس کے کردار پر کس انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں, کیسے اس کی پہچان کرواتی ہیں. رکن شورا قبلہ حاجی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے ایک حکایت سنائی تھی. میں ابتدا میں وہ حکایت, یعنی اس سے بندے کی عادات کا کیسے پتہ چلتا ہے, عادات انسان کے کردار پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. نگران باب المرزا مشاورت. جی بالکل, ٹھیک ہے, مدینہ مدینہ. تو وہ عرض کرتا ہوں. صحیح. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا کوئی, وہ نوکری کی تلاش میں کہیں سفر کرتا کرتا کسی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بڑا عقل مند تھا, اسے یعنی اللہ کریم نے بڑی عقل اور شعور سے نوازا تھا, یعنی سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت بڑی تھی اس کے اندر. بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اسے اپنے معلومات کی, اس سے بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھ. اس نے بتایا مجھے نوکری کی تلاش ہے جی, تو مجھے کوئی کام دے دیں. بادشاہ ہوتے ہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے جی, میرے جو گھوڑوں کا استبل ہے تو اس کی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں, اس کی دیکھ بھال کرو. ایک شخص تھا جو کام کاج کیا کرتا تھا, اس کے معاملات کو دیکھنا, گھوڑوں کو چارہ ڈالنا, یہ وہ جو کام یہ کیا کرتا تھا, اس پر نگران اس کو مقرر کر دیا. کچھ عرصہ اس نے کام کیا. بادشاہ نے اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ یہ گھوڑے کیسے ہیں, اعلیٰ نسل کے ہیں یا نہیں؟ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ جی گھوڑے اچھے ہیں لیکن اعلیٰ نسل کے نہیں ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھی میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں اس پر, یہ کیسی بات کہہ دی, اعلیٰ نسل کے نہیں ہیں گھوڑے. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ اس کی تصدیق کریں کہ بھئی یہ اعلیٰ نسل کے ہیں یا نہیں. تو وہ جو ان کی دیکھ بھال پر معمور شخص تھا, جو انہیں چارہ وغیرہ ڈالا کرتا تھا, جو ان کے کام کاج کیا کرتا تھا, اس کو بلایا اور پوچھا جس سے خریدے تھے, ہاں بھئی بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ گائے کا دودھ پی کے بڑے ہوئے ہیں, گائے کے ساتھ جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. کیوں جی؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ جب ان کی ماں مر گئی تھی تو ہم نے انہیں گائے کا دودھ پلا کے انہیں پالا ہے, اس لیے ان کے اندر کچھ عادات ایسی ہیں. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے نہیں ہیں؟ تو اب وہ اس نے کہنے لگا کہ جی بات دراصل یہ ہے, گھوڑے منہ اٹھا کر کھاتے ہیں گھاس, اور یہ منہ نیچے کر کے کھاتا رہتا تھا, اور یہ گائے کی عادات میں سے ہے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ عادتیں اس سے ملتی ہیں, اس کا کچھ تعلق ہے اس سے. تو اب وہ کچھ عرصہ جو ہے بادشاہ نے اسی طرح ایک اور اپنے اس کو محل میں لے آیا, وہاں سے وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتا رہا. ان سے پوچھا اس نے کہ ہاں بھئی اب بتاؤ میرے گھر والوں کے بارے میں, فلاں فلاں افراد کے بارے میں تمہارا کیا جو ہے وہ اندازہ ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ تو اس نے پھر بتایا. اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا کسی فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور یہ کسی بادشاہ کی اولاد سے نہیں ہے تمہارے جو گھر والے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا کہ اس کی جو عادات ہیں, اس کا جو طریقہ کار ہے, اپنے نوکروں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ایسے لوگوں والا ہے جو دوسروں کو اگنور کرنے والے, گھٹیا سمجھنے والے. حالانکہ جو اعلیٰ کردار کے لوگ جو ہوتے ہیں, اعلیٰ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا رویہ اس طرح کا نہیں ہوتا. تو وہ پتہ کرنے پر بات اسی طرح ثابت ہوئی جیسے اس نے بتایا تھا. تیسری بار جو ہے اب وہ کچھ عرصہ پھر وہاں رہتا رہا. اس نے پھر بادشاہ نے اس شخص کو انعام و کرام دیا, بھیڑ دی, بکریاں دیں, اور جو مال اس طرح کا تھا مویشی وہ دیے. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنے بارے میں پوچھا, ہاں بھئی میرے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا تجزیہ ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. اس نے جان کی امان دے دی. تو اب بادشاہ کے بارے میں اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, تو لیکن جان کی امان دے چکا تھا.
تو اس نے اپنی جو والدہ تھی اس سے جا کے پوچھا. انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا بیٹا جو تھا وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا, تو ایک چرواہے کی اولاد ہے, اس کا بیٹا تھا, ہم نے اس سے لیا تھا, تجھے پال پوس کے اور بادشاہ بنا دیا. تو اب بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا, تم نے کیسے اندازہ لگایا اس بات سے؟ اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی سے جب خوش ہوتے ہیں اس کو انعام و کرام میں روپیہ دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, ہیرے جواہرات موتی اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. تم جب بھی مجھ سے خوش ہوئے, کبھی بھیڑ دے رہے ہو, کبھی بکریاں دے رہے ہو, کبھی گائے دے رہے ہو, کبھی مویشی دے رہے ہو, تو میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی یہ بادشاہ نہیں, بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے, بلکہ یہ کسی ایسے خاندان سے آیا ہے جہاں اس طرح کے رسم و رواج اور اس طرح کا لین دین پایا جاتا تھا. تو اس طرح اس نے مختلف لوگوں کی عادات سے ان پر کمنٹس کیے اور جان لیا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ, بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادات ان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ شخص اپنے کردار کے اعتبار سے, ایک شخص ہے کسی سے لین دین کرتا ہے اور لین دین میں دھوکہ دیتا ہے, دیگر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یعنی خیر خواہی والا یا اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ, اچھا سلوک, ہمدردی والا اور ان کے ساتھ بھائی چارے والا یا خیر خواہی والا معاملہ نہیں کرتا. یہ بات جو ہے وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے. اور بعض اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انداز بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا انداز اچھا نہیں ہوگا. جو شخص اپنے دفتر میں جا کے چیزوں کو ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے, ایک کاغذ ادھر پڑا ہوا, دوسرا پیپر ادھر پڑا ہوا ہے, قلم کو جہاں اٹھایا وہیں چھوڑ دیا, جو چیز جہاں سے لی ادھر اس کو جہاں جی چاہا وہیں چھوڑ دیا, تو یہ چیز, یہ عادت بندے کو اس بات کا پتہ دیتی ہے سامنے والے کو کہ اس کا گھر کے اندر بھی انداز ایسا ہی ہوگا کہ یہ شخص چیزوں کو مینج کر کے رکھنے والا نہیں ہے بلکہ یہ چیزوں کو بکھیرنے والا ہے. جو چیز جہاں جی چاہا وہاں پھینک دی. اور یہ وہ اسی طرح بہت ساری ایسی عادات ہیں کہ جو انسان کی شخصیت پر برا اثر بھی ڈالتی ہیں اور اچھی عادات اچھا اثر ڈالتی ہیں. کسی غریب کے ساتھ, کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے والا, وہ مطلب جس کے اندر اس بات کی عادت ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونا, جو غیروں کے دکھ میں شریک ہو رہا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا انداز یقیناً اس سے اچھا ہی ہوگا. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں انسان کی عادات جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جو ہے وہ مختلف صفات کا, مختلف طرح کا سرچشمہ ہوتا ہے, مختلف صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور ارشاد فرمایا کہ آباء و اجداد کی صفات اولاد کے اندر منتقل ہوا کرتی ہیں. تو اس اعتبار سے والدین کا یہ حق بنتا ہے, والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی عادتوں پر غور کریں کہ وہ کیسی عادات اپنا رہے ہیں, ویسی ہی عادات پھر ان کی اولاد میں, ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اگر بری عادات ہے تو پھر وہ برا اثر دیں گی, اور اگر وہ اچھی عادات ہے تو پھر وہ اچھا اثر دیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر کے اندر صبح تلاوت قرآن کا معمول ہو, جس گھر کے اندر صبح نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجتی ہو, تو وہاں کے بچے ویسا ہی اثر لیتے ہیں اور ان کی زبانوں پر وہی کلمات ادا ہوتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں, اگرچہ انہیں شعور نہیں ہوتا لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس ماحول کے اندر, کس طرح کی عادات کے اندر ہم پل بڑھ رہے ہیں. ایک جملہ بولا جاتا ہے انگلش کے اندر, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, کہ بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں, اس کا جو کام ہوتا ہے, وہ الفاظ سے زیادہ تیز آواز میں بولتا ہے. ایک ہے اپنی زبان سے ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں, اپنی جیسی اولاد کو ہی آپ دے لیں, اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اور یہی بات ہم اپنے بچے کو چیخ کے کہہ رہے ہیں, تو وہ بچہ کیا اثر لے گا, ہمارے انداز میں دیکھے گا. ہماری وہ بچہ جو ہماری روز عادت دیکھتا ہے کہ چیخ چیخ کر بات کرنا, یہ ہماری عادت ہے, یا بات بات پر کسی کو تانے دینا یا کوسنے اگر دینا, یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے. تو یہ آپ بتائیں کہ اولاد پر یہ کیا اثر ڈالے گی. بچے دن رات کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھیں گے. خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا, ماشاءاللہ,
فرمایا کہ نیت خیر اگر ہم اپنے امور میں شامل کر لیں تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عادات ہماری عبادات بھی بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی کچھ لوگوں میں ایسی عادات بھی پائی جاتی ہیں جو دراصل تو اچھی ہوتی ہیں, بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اچھے انداز میں کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ نیت خیر والا معاملہ نہیں ہوتا, اچھی سوچ والا معاملہ نہیں ہوتا, بس ایک روٹین میں چلے ہوئے ہیں. چند مثالیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کی بیان فرمائی. فرمایا جیسے ایک شخص ہے, چھوٹی سی مثال ہے اور ہر شخص کی زندگی میں یہ پائی جاتی ہے. فرمایا چپل پہن رہا ہے نا, تو چپل پہنتے ہوئے چپل میں پہلے سیدھا پاؤں ڈالا پھر الٹا پاؤں ڈالا, اچھا عمل ہے, اچھی عادت ہے. فرمایا اس میں اگر تھوڑی سی توجہ ہو بندے کی اور وہ اس میں اتباع سنت کی نیت کر لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے امور سیدھی جانب سے انجام دیا کرتے تھے, اور اتارنے میں سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پاؤں سے اتارے پھر سیدھے پاؤں سے اتارے. تو ایک کام وہ ہے جو بندہ عادتاً تو کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہو ہی رہا ہے, لیکن اس میں اگر نیت کو وہ اچھا کر لے گا تو وہ اس کے عبادت بھی بن جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ثواب بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح بعض چیزیں ہماری اخلاق میں, ہمارے کردار میں ایسی شامل ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں اور ہمارے بچے اس کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن بعض عادات ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہوتی ہی بیسیکلی بری ہیں, ان میں پھر نیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا. مباح کام جو ہیں, مباح عادات جو ہیں وہ تو عبادات بن سکتی ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ بری عادتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں, جب تک ان کو بدلیں گے نہیں نا تو وہ بدلیں گی نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ ابھی میں کہتے ہیں کالے نو 100 واری دھوئیے روے کالے دا کالا. کالے نے جو ہے وہ یہ رہنا ہے, کوئلہ ہے, کوئلے کو دھو رہے ہیں, دھوتے جا رہے ہیں, دھوتے جا رہے ہیں, دھوتے جا رہے ہیں. کیا آپ بولیں بھائی اجلا ہو جائے, وائٹ ہو جائے, چمک جائے, تو یہ تو نہیں ہوگا. تو بری عادت کو چھوڑنا ہی پڑے گا. جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ کون سا ایمان زیادہ افضل ہے. واہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے عادات و اخلاق والا ایمان. جس مومن میں اچھی عادتیں ہوں گی, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا, زیادہ اچھا ہوگا. مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت حسن خلق کی ایک تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسن خلق وہ ہے کہ جس سے خالق بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی رہے, وہ اچھی عادت کہلائے گی کہ خالق بھی راضی ہو, مخلوق بھی راضی رہے. بعض چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ عوام میں تو وہ بڑی مقبول ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے وہ کر کے دکھا دو, واہ بھائی کیا کام کیا, بہت اچھا ہے, لیکن شرعی پرسپیکٹو میں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شریعت تو اس کو مطلب قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی, شریعت اس کو برا جانتی ہے. اب لوگوں میں تو ہم واہ واہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جس طرح پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک مثال بیان فرمائی تھی کہ ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو محظوظ کرنا چاہتا ہے, انٹرٹین کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے گانوں باجوں اور دیگر چیزوں کا سہارا لے رہا ہے. اب وہ آگے بڑھ تو رہا ہے اور لوگ ان کو کچھ قدر کی نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کام کی وجہ سے, اس عادت کی وجہ سے کیا شریعت آپ کو اچھا کہتی ہے, دین اسلام آپ کو اچھا کہتا ہے؟ اگر دین اسلام اچھا نہیں کہتا تو لوگوں نے جو عزت دی ہوئی ہے یہ بالکل عارضی ہوگی, کبھی بھی ختم ہو جائے گی. ہاں دین اسلام اگر کسی کام کو اچھا کہتا ہے اور لوگ اسے برا کہتے ہیں تو جب لوگوں کی عقل سے پردے ہٹ جائیں گے تو لوگ بھی اسے اچھا کہنے لگیں گے. یہ دین اسلام کا ایک ترہ ہے کہ دین اسلام نے ایسی چیز کی تعلیم دی ہی نہیں ہے جو بندے کو لوگوں میں برا کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا زبردست بات ارشاد فرمائی ہے آپ نے کہ دین اسلام کی جو ہے وہ ایسی مبارک جو ہے وہ تعلیمات ہیں کہ جو انسان کی عزت میں, اس کی قدر میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہیں. دوسری بات جو خالد بھائی آپ نے کہی نا, یہ جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یا جن کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتی ہیں, ان کی معاشرے میں عزت, عجیب سی عزت ہوتی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس کو کن الفاظ میں تعبیر کیا جائے. جیسے دیکھیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اس کو آگے نہیں کرے گا, بچے کو دم کروانے کے لیے کوئی اس کو آگے نہیں بولے گا, بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے آپ بہت بڑے عزت دار آدمی ہیں, ذرا میرے بچے کے کان میں اذان دے دیں, کوئی اس بات کی جو ہے وہ نہیں کرے گا.
جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہ میرے بچے کو گھٹی دے دیں، یوں کر کے دے دیں، پانی دم کر کے دے دیں، وہ چیز اس طرح، یعنی یہ نماز کے لیے کوئی آگے نہیں کرے گا کہ آپ بہت بڑے موسیقار ہیں تو آپ حضور نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو یہ کیسے ہوگا یہ؟ یا آپ بہت اچھے مطلب ڈرامے ہیں اور بڑے اچھے آپ کے اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، آپ ہمارے جو ہے وہ رہنمائی کریں، ہم نے جو ہے وہ کیسے دین کے احکام کیسے جو ہے وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے حضور آپ بتائیں، حج کیسے کرنا ہے آپ ہمیں سکھائیں، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو عزت جو ہے نا، وہ عزت جو عزت ہے، ان العزت للہ جمیعا، اسلام کے احکام میں عمل کرنے میں عزت ہے، بری عادتوں کے چھوڑنے میں عزت ہے، اور اصل عزت وہ ہے جو قبر میں ہوگی اور حشر میں ہوگی، ورنہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ عزت والے ہیں، لیکن عزت، حقیقی عزت وہی ہے جسے کل اللہ تبارک و تعالی قیامت میں عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت میں عزت عطا فرمائے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور بری عادتیں چھوڑنے کے لیے کوشش اور ایفرٹ بھی کرنی چاہیے۔ وسیم بھائی اس طرف بھی تھوڑا آئیں کہ ہم بری عادتیں اگر چھوڑنا چاہیں تو اس میں بھی پرابلمز بنتی ہیں۔ پہلے بات تو یہ کہ میں اپنا ذہن یہ بناؤں کہ میری عادات بری بھی ہو سکتی ہیں، انالیسس کا ذہن تو ہو، تجزیہ کرنے کا، چیک اینڈ بیلنس کا ذہن تو ہو، ایک بات یہ، اور پھر دوسرا جب کوئی چیز میرے سامنے آ جائے کہ یہ چیز بری ہے تو اب اس کو چھوڑنے کے لیے میری ایفرٹ بھی ہو، کوشش بھی ہو، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل سلمان بھائی، اس کے لیے کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ دیکھیں اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے اور اسلامی تعلیمات ایک اتنی نکھری ہوئی تعلیمات ہیں کہ میں ابھی صراط الجنان میں پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تفسیر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام جتنے بھی معاشرے کے اندر اچھی عادات ہیں، اچھے معاملات ہیں، اچھا کردار ہے، اسلام ہمیشہ ان کی پذیرائی کرتا ہے اور ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات واضح ہیں۔ اب مجھے اور ہمیں سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یار ایسی کون سی عادات ہیں میری جو واقعی میں شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہیں، اور یقیناً جو شرعی پوائنٹ آف ویو سے غلط ہیں، اب اگر ہم عادات کا شمار کریں، جیسے کہ بھی عدنان بھائی نے بھی ابتدا کی، خالد بھائی نے بھی ابتدا کی، بہت ساری ہماری ایسی عادات کہ خود کو سمجھ لیں کہ گھر میں بلند آواز سے بات کرنا، اور کیا نام ہے اسی طرح جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھنا، دوسروں کا خیال نہ رکھنا، یہ ساری عادات ایسی ہیں کہ ان کا واضح طور پر علاج بھی موجود ہے نا۔ یعنی اگر ہم جسے کہتے ہیں نا کامن سینس کی بات ہے کہ میں اگر سوچوں کہ یار صرف مجھے اپنی ہی پڑی رہے، میں صرف اپنے ہی بارے میں غور کرتا رہوں، بس مجھے اپنی ہی سہولیات چاہیے، جسے کہا جاتا ہے خود غرضی، کہ میں خود غرض ہو جاؤں۔ دیکھیں خود غرضی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے نا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نیکی کی دعوت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں جا کر عذاب کرو، تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین اس بستی میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے عذاب دو کیونکہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اپنے ہی معاملات میں پڑا ہوا ہے، خود تو نیکیاں کر رہا ہے لیکن کسی کو دعوت نہیں دے رہا، صحیح نا۔ اسی طرح ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یار میری ایسی کون سی عادات ہیں، میرے ایسا کون سے معاملات ہیں کہ جس میں میں صرف اپنی ہی سوچ رہا ہوں۔ آج اگر ہم سلمان بھائی معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو بڑی ایک سمجھ لیں کہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایک شخص روڈ پر جا رہا ہے، خود غرضی کا، عدنان بھائی اس میں عرض کروں گا میں کہ خود غرضی کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے نا کہ خود غرضی، بلکہ قرآن مجید میں بھی منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کیا گیا کہ وہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ بس مجھے فائدہ ہو جائے، مجھے اچھائی مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے، کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی ڈوبتا ہے ڈوب جائے، صحیح ہے نا۔ اب اگر ہم حالات کو جائزہ لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ روڈ پر جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی لڑائی ہو رہی ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار اس مسلمان بھائی کی کوئی ہم ہیلپ کریں، بلکہ بس اپنے کام سے جا رہے ہیں، جاتے چلے جا رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، کھانے کا معاملہ آ جائے، کسی دعوت کا معاملہ آ جائے،
ایسے معاملے میں بھی کہ بس سب کچھ مجھے مل جائے, کسی کو نہیں ملنا چاہیے, صحیح ہے نا, سب کچھ میرے پاس آ جائے, کسی کے پاس کچھ نہیں جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں خود غرضی, صرف اپنی ہی فکر کرنا, صحیح ہے نا. یہ عادت اچھی نہیں ہے, بلکہ اس کا حل کیا ہے کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں, حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, صحیح نا. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مشکلات میں کوئی میری ہیلپ کرے, تو مجھے بھی کسی مشکل کے وقت اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا چاہیے. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بلند آواز سے بات نہ کرے, تو مجھے یہ بھی پسند کرنا چاہیے کہ میں کسی مسلمان بھائی سے بلند آواز سے بات نہ کروں. اسی طرح میں اگر یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے کھانے میں کچھ اچھا ملنا چاہیے, تو مجھے یہ بھی پسند کرنا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کو بھی کچھ اچھا ملے. خود غرضی کے معاملات میں بہت ساری مثالیں ایسی سلمان بھائی دی جا سکتی ہیں اس ایشو پر, کہ یہ عادت ایسی ہے کہ ہم اگر پڑوسیوں کے معاملات کو دیکھیں تو کافی ساری چیزوں پر ہم اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, اسے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر کا پرنالہ, ہمارے دیگر معاملات گلی والوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچوں کہ میرے گھر کے باہر کھڑا ہوا پانی مجھے تکلیف دیتا ہے, تو میرے مسلمان بھائی کے گھر کے باہر کھڑا ہوا پانی اسے بھی تو تکلیف دیتا ہوگا. تو لہٰذا تب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کا فرنٹ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے, تو میرے پڑوسی کے گھر کا فرنٹ بھی نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں سمجھ لیں کہ اسلام, مفتی صاحب کی بات بڑی اچھی لگی, بڑے پیارے جملوں میں آپ نے تعریف فرمایا اسلام تمام اچھی عادات کی پذیرائی کرتا ہے. مدینہ تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے کہ میں اپنی ان تمام اچھی عادات, میں ان عادات کو دیکھوں کہ کون کون سی اچھی عادات ہیں جو مجھے بھلی لگ رہی ہیں. یہ بھی ایک عادت آگے نا, لگے ہاتھ ہوں آگے, مطلب جیسے سلسلہ اگر کوئی مطلب دیکھ رہا ہے اور فون کر رہا ہے, میسج کر رہا ہے, آپ موبائل سائلنٹ کرنا اگر کبھی بھول جائیں تو پھر آزمائش بھی ہو جاتی ہے. چلیں بہرحال یہ بھی مہربانی فرمائے, جن کے پاس مبلغین کے نمبر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا ہاتھ جو ہے ہلکا رکھے, شفقت کی التجا ہے بہرحال. اور ہمیں موبائل اپنے سائلنٹ کر کے, بلکہ کیا ہی خوب ہو موبائل بند کر کے سلسلے میں آئیں. تو لیکن چلیں بہرحال ایک ہے جو ہے وہ ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ جو بات کی, یہ پانی والی بات کی, یہ کیا نام ہے آپ کا, اپنے وسیم بھائی, یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں کہ اس کو ختم بھی کرنا ہے. جیسے موٹر کا بٹن آن کیا, آپ نے اپنا ٹینک بھرنے کے لیے موٹر آن کر لی, اب آپ بھول گئے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو بند بھی کرنا ہے. ایک رات کا ٹائم تھا, تقریباً یہی کوئی 12-12:30 کا ٹائم مطلب ہوگا, تو کہیں سے گزر ہوا تو پانی یوں بہ رہا ہے جیسے یہ نہیں کھالا ہوتا ہے, کھالا میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, جیسے نل ٹوٹ گیا ہو. چلیں لیکن حافظ صاحب جب نل ٹوٹتا ہے نا تو تھوڑا پانی بہتا ہے. اچھا جی, وہ تو مطلب ایسے پانی آ رہا تھا, ریلا آ رہا تھا پانی کا, ریلا. یہ چلیں یہ کہہ لیں, تو ایسے مطلب پانی بہتا جا رہا ہے. اب وہ کیا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا ان کو بولا بھائی جان یہ پانی اتنا, پھر انہوں نے جو ہے وہ موٹر بند کی. تو پانی, ایک تو پانی ضائع ہو رہا ہے, دوسرا بجلی جو ہے یہ آپ کی جل رہی ہے, بجلی کا بل بھی آپ نے بھرنا ہے. پانی کا بل تو چلو بولیں بنا 150-200 روپے آتا ہے, زیادہ نہیں آنا, چلو یہ بھی ایک بات, لیکن آنا تو ہے. پانی ضائع تو نہیں کرنا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ضائع کریں. تیسری بات یہ ہے جو باہر گلی میں کھڑے ہیں بیچارے, یا رکے ہوئے ہیں یا آنے جانے والے ہیں, ان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے, تو اس پر بھی جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے. ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرا گھر جو ہے وہ میرے گھر کے ساتھ اگر روڈ ہے یا بڑی گلی ہے, لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, بائک کے ذریعے سے گزرتے ہیں یا گاڑی کے ذریعے سے گزرتے ہیں. میرے گھر کی ٹنکی ہے, ٹنکی اوور فلو ہو رہی ہے اور پانی اس میں سے بہ رہا ہے بالکل, اور پائپ بھی یوں لگایا ہوا ہوتا ہے کہ سیدھا مطلب آپ درمیان میں گلی کے پانی گر رہا ہوتا ہے. اچھا, حالانکہ اس کا اصول کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کی ٹینکی کا پائپ اس طرح گھوم کر آنا چاہیے جو ہمارے گھر کے ہی کسی ایسے ہال میں جا رہا ہو جو پانی اس کو ڈائریکٹ گٹر لائن میں پہنچا رہا ہو. ہمارے یہاں بڑی تعداد اور بات کی اور بڑے, آپ دیکھیں امیر سنت فرماتے ہیں جذبہ رہنمائی کرتا ہے. آج ہم یہ ذہن بنا لیں اپنا کہ ہم نے ہمارے گھر کی ٹنکی سے جو پانی اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو اذیت ہو رہی ہے اس سے بچانا ہے. طریقے بڑے ہیں بچانے کے. آپ حافظ صاحب ٹنکی کے اندر وہ ایک باقاعدہ وہ لگتا ہے چھوٹا سا انسٹرومنٹ سا لگتا ہے, جب آپ ٹنکی بھرتی ہے تو وہ آپ کی موٹر کو خود بخود بند کر دے گا. آپ وہ لگوا لیں. اچھا وہ لگوا لیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی حل ہو سکتا ہے,
آپ نے ٹنکی کا اگر اوور فلو پائپ رکھنا ہے تو اس کو اس طریقے سے رکھیں کہ وہ اوور فلو پائپ جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی چلے جائے کہ ٹنکی اوور فلو ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ پانی نیچے کہیں پر آپ کے ٹینک میں مطلب چلا جائے. ٹینک میں اس طرح کی بھی کوئی صورت بنائی جا سکتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی چل جائے یہ اوور فلو ٹنکی ہو گئی ہے اور پانی ضائع بھی نہیں ہو رہا بلکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ٹینک میں جا رہا ہے. تو یہ ذہن مطلب اگر ہم بنا لیں نا کہ ہم نے ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچانا ہے جو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ذرائع بہت سارے ہیں کرنے. ذرائع بہت سارے ہیں سلمان بھائی، اور ان کو اپنایا بھی جا سکتا ہے. دراصل یہ جس طرح کہ ایک پوائنٹ تھا صرف، تو اس پر اگر ہم توجہ دیں نا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیں تب بارش کے دن آتے ہیں جی، آپ جس گلی سے گزرے ہر طرف سے فواروں کے فوارے آپ کے اوپر آ کر گر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ کیا ہے، یعنی کہ ہر شخص نے گویا کہ یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میرے گھر کی چھت کا پانی، میری ٹینکی کا پانی وہ گلی والوں کے لیے ہی ہے. سمجھ لیں کہ یہ ذہن بنا لیا نا کہ گلی والوں کو تکلیف دینے کے لیے، یہ وہ میرے پڑوسیوں کو اذیت دینے کے لیے. اسی طرح گھر کے فرش دھوئے جاتے ہیں تب، یہ تو حضور اس میں بھی روڈ پر پانی آپ دیکھیں، یعنی کہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں تو اب آپ کو بریک مار کر بڑا ایزی ہونا پڑے گا. اگر آپ ایزی نہیں ہوتے تو وہاں پہ آپ ایسے سلپ ہوں گے کہ آپ ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو معاملات ہیں یہ سمجھ لیں ہماری عادات بن گئی ہیں، یہ روٹین بن گئی ہے ہماری کہ ہم نے گھر کا فرش دھونا ہے تو پانی سارا گلی والوں کو دینا ہے، ہم نے کہ جائے پانی روڈ پر اور لوگ اذیت میں آ جائیں. تو ان عادات کا سد باب کیا ہے؟ اچھا، اسلام ہر اس چیز کی ممانعت کرتا ہے. ایک اور بات حضور ایڈ کر لیں، آپ اس کے حل کی طرف آ رہے ہیں، اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں. میرا گھر ہے اوپر 4تھے مالے پر، ٹھیک ہے، میری ٹینکی اوور فلو کرے گا، جو بیچارہ گراؤنڈ فلور پہ رہ رہا ہے اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ اگر تو گھر اس کا اونچا نہیں ہے، گراؤنڈ فلور سے برابر ہے، تو اب پانی کیا ہوگا اس کے گھر میں جائے گا. وہ نیچے سے بولے گا وہ پانی بند کرو بھائی، وہ جیسے بولے گا کیا سو گئے ہو، گھوڑے بیچ کے سو گئے ہو، پانی کی ٹنکی جو ہے وہ تم نے آن کی ہوئی ہے اور اس کو بند بھی کرنا ہوتا ہے. یعنی یوں وہ اپنی باتیں کرے گا، لڑائی جا سکتا ہے. جی توبہ، اللہ معاف کرے. حافظ صاحب، ایسی لڑائیاں پھر بعض اوقات ہوتی ہیں کہ جو ساتھ والی بلڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ الامان الامان بیچارے پکار رہے ہوتے ہیں. اللہ بچائے. تو یہ لڑائی مار کٹائی والا ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھے طریقے سے اگر آپ کو کوئی اذیت دے رہا ہے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس کو احساس دلائیں، اور یہ کٹائی کی طرف، مار کٹائی کی طرف جو ہے وہ نہ آئیں. اور ہم پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ پانی کی ٹنکی کے اوور فلو والا جو معاملہ ہوتا ہے، برائے کرم موٹر چلانی ہے تو موٹر بند بھی کرنی ہے، ٹنکی بھرنی ہے تو جب بھر جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے سلمان بھائی کہ اتنی دیر میں جو ہے وہ ٹنکی بھر جاتی ہے، تو پہلے سے اس کا انتظام کر لیا جائے. ایک اور بات، ایک اور حل بھی ہے. آپ جیسے یہ پرنالوں کی بات کی وسیم بھائی نے، آپ نے اپنے بلڈنگ اپنے پرنالا نکال دیا، اب وہ پانی سیدھا نیچے آ رہا ہے. تو اگر گھر آپ کا ہے تو آپ اس میں ایک پائپ لگا سکتے ہیں، ایک ریلائبل سا پائپ ہو جو نیچے آ رہا ہو. یہ دیکھیں آپ سب، ہم نے پائپ دیکھیں، چھت ہے، بڑی چھت ہے، اور اس چھت سے پھر جو ہے وہ پرنالا بنا ہوا ہے، لیکن پرنالا یوں نہیں کہ پانی ڈائریکٹ نیچے پھینک رہا ہے، بلکہ وہ ایک اس طرح سے ایک پائپ لگا ہوا ہے جو چھت کے پانی کو نیچے لا رہا ہے. پانی بہ بھی رہا ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی. کرنے کا ذہن بن جائے، کام بچانے کا، مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کا ذہن بن جائے، تو ذرائع بہت سے ہیں استعمال کرنے. اس میں سلمان بھی بہت تکلیف بھی ہو سکتی ہے. بعض گھر جو ہے اب نمازی گزرتے ہیں اسلامی بھائی، جن کے مسجد کے قرب و جوار میں گھر ہوتے ہیں، وہ خاص طور پر اس میں احتیاط کی حاجت ہے. اب فرش دھویا ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، پانی بہا دیا، اب وہ بیچارہ نیچے سے کوئی نمازی گزر رہا ہے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، یا نیچے جو پانی ہے اس سے چھینٹے اس کو لگے. تو اس کے اندر اگر یعنی احتیاط کا ذہن ہو اور اس بری عادت کو ترک کرنے کا ذہن ہو تو اس کے بہت سارے حل کیے جا سکتے. اچھا جی، ہم پھر اپنا گھر نہ دھوئیں، ہم سب صفائی ستھرائی نہ کریں. آپ کو کس نے کہا کہ آپ صفائی ستھرائی نہ کریں؟ لیکن اس کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیجئے جس وقت میں عام طور پر گلی میں آمد و رفت نہیں ہوتی، یا آپ ایسا انتظام کیجئے آمد و رفت کے وقت کے اندر اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اب حتی الامکان وہ پانی لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے. اس کے لیے پائپ کو لمبا کر کے نیچے تک پہنچایا جا سکتا ہے، چیٹیں نہ اڑیں، اور اس طرح کے معاملات کیے جا سکتے ہیں. عام طور پر جیسے اتوار کا دن ہے، عام طور پر شہروں میں عموماً صبح کے وقت آمد و رفت نہیں ہوتی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں. ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے، یا رات کے کسی ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے کہ جس کے اندر لوگوں کی آمد و رفت یا انہیں تکلیف پہنچنے کا امکان نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. ٹھیک ہے جی وسیم بھائی، آپ بات کنکلوڈ کریں. جی ہاں، میری بات یہی تک تھی کہ اس کا حل بہرحال ہمیں نکالنا چاہیے،
اور اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات وہی ہے کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ یار میں جو کرنے جا رہا ہوں آیا کہ یہ کسی کی تکلیف کا باعث تو نہیں. دیکھیں نا حدیث پاک میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ راستے سے کانٹا ہٹانے والے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا نا کہ اس کی باقاعدہ اس کے بارے میں روایتوں میں فضیلت بیان کی گئی اس کی کہ جو راستے سے کانٹا ہٹائے تھے. کیا ہے کہ ایذا مسلم، مسلمان کو تکلیف نہ ہو اس کے لیے میں آگے بڑھ کر کوشش کروں نا. تو اسی طرح اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کے حل ماشاءاللہ مبلغین نے بیان کیے ہیں. گھر بناتے وقت اور گھر کے معاملات کے وقت بھی اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. اور تقریباً سلمان بھائی گھروں میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ جب فرش دھویا جائے گا یقیناً اس کا پانی کا رخ واش روم کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ باہر ہی نہ آئے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. بات وہ ہے کہ ہم اگر اپنے اندر سے صرف میری تکلیف دور ہو جائے اس جذبے کو ختم کر دیں، یہ عادت ختم کر دیں کہ یار جو مجھے تکلیف ہونی ہے وہ دوسروں کو بھی ہونی ہے. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو تولتے چلے جائیں کہ یار یہ چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے دوسروں کو بھی دے گی، یہ مجھے پریشان کر رہی ہے دوسروں کو بھی کرے گی. جب میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا تو دوسروں کے لیے پسند نہ. مدینہ انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گا. بڑے پیارے مدنی پھول دیے. وہ جو ہے نا کہ سانو کی یہ جو ہے سوچ اس کو نکالیں کہ سانو کی ہمیں کیا ہے، جس کو جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. نہیں، ایسی بات نہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں خیر خواہی کرنی ہے اور ہمیں کسی کا بھلائی کرنا ہے. مزید ایک عادت بھی میرے ذہن میں ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. بلال بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی حضور. پہلے تو وسیم بھائی کی بات سے ایک دو جملے اور اضافہ کروں گا. جی. اسی طرح یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا دوسروں کے گھر کے سامنے گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے جس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہے نا یہ گاڑی والے حضرات پرواہ نہیں کرتے. بس میری گاڑی پارک ہو جائے کہیں بھی، مجھے پریشانی نہ ہو، سکون ملے، دوسرے کو جو ہے بھلے پریشانی ہو. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے پاس جو ہے معاذ اللہ کچرا کنڈی کا جو ہے وہ منظر دیکھنے میں آیا ہے. تو اس حوالے سے وہ جو مسجد قریب جو گھر والے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کچرا کنڈی کو ختم کریں اور کچرا جو ہے وہ وہاں پھینکے جہاں اس کا مقام ہے. یوں اللہ کے گھر کے جو ہے وہ پاس کچرا پھینکنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ جو ہے وہ بہت معیوب ہیں. اس کے علاوہ سلمان بھائی عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا ہے ان کا یہ ذہن اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ جو ہے نا ہم برے ہیں. تو سلمان بھائی یہ بتائیں کہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا کوئی کمال کی بات تو ہے نہیں. کمال تو یہ ہے کہ جو برا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے. کیونکہ گندے برتن کو گندا پانی تو نہیں صاف کر سکتا، گندے برتن کو اچھا پانی ہی صاف کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ذہن بنا لینا کہ بھائی ہم اچھوں کے ساتھ اچھا رہیں گے، بروں کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں گے، تو یہ جو ہے نا انتہائی غیر مناسب بات ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جی. تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو نہر تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا پانی سے، لیکن وہ دوبارہ گر جاتا، پھر آنے کی کوشش کرتا، پھر جو ہے وہ گر جاتا. تو اب وہ بزرگ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ اس کے قریب گئے تاکہ اس کی مدد کر دیں، اس کو جو ہے وہ پانی سے باہر نکال دیں. اب جب انہوں نے اس کو باہر نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ پہ اس نے جو ہے وہ ڈنک مار لیا. اب وہ ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ ہمدردی کے جذبے کے تحت دوبارہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا اس کو نکالنے کے لیے، اس نے پھر ڈنک مار لیا. تو یوں بار بار ہوا. تو ایک بندہ جو ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے ان بزرگ سے کہا کہ یہ آپ کو بار بار ڈنک مار رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ اس کو باہر نکالنے پر جو ہے وہ مصر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور اس کی وجہ سے میں اپنی عادت کیوں جو ہے وہ اس پر عمل نہ کروں. میری عادت یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی کا کام کروں. تو اس سے درس ہمیں یہ ملا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی ہمیں تکلیفیں پہنچا رہا ہے تو ہم بھی اس کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے ساتھ تکلیفیں والا معاملہ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور اسی طرح کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اگر دیکھیں تو اچھی عادت
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ رحمان شریف میں ہے کہ فیہن خیرات حسان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو نیک بندوں کے لیے عورتیں رکھی ہیں ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نیک عادتوں والی اور اچھی صورتوں والی ہوں گی۔ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عادتیں، نیک عادتیں ان کو پہلے ذکر کیا اور اچھی صورتوں کو بعد میں ذکر کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی عادتیں یہ اچھی صورتوں سے بھی افضل ہیں، اس کی اہمیت کو گویا کہ مقدم کر کے بیان کر دیا۔ اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو کئی اس طرح کی احادیث ہیں کہ جس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عادتوں کو جب اختیار کر لو تو تمہیں جو ہے وہ یہ فوائد پہنچیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر اپنا لیا جائے تو پھر دنیا کے فوت ہونے کا جو ہے وہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ 4 عادتیں بڑی جامع معنی ہیں، وہ یہ ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، نمبر 2 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 3 حسن اخلاق کو اختیار کرنا، اور نمبر 4 حلال کمائی جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا۔ تو اب اگر انہی کو غور کر لیا جائے اور انہی کو دیکھ لیں تو سچ بولنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیں کہ اب ہم اپنی زندگی میں کتنا سچ بول رہے ہیں، اور اپنی ذات سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اب اس ڈر سے کہ اگر میں سچ بتا دوں گا تو جو ہے وہ مجھے باتیں سننی پڑے گی یا مجھے جو ہے وہ سزا ملے گی، تو جھوٹ سے کام لے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے نادان شخص کو سوچنا چاہیے کہ اگر تم سچ بولو گے تو تم سے جو ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن اگر جھوٹ بولو گے تو تم مزید پھنستے چلے جاؤ۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی تمہیں پار لگائے گی اور جھوٹ بولنا یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اللہ ہمارے آل پہ رحمت فرمائے، بری عادتوں سے بچائے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی سگے اتار محمد ارشاد اتاری ہند کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر آج کے مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے میں مرحبا کہتا ہوں۔ تمام مبلغین کو، سلمان بھائی کو بھی مرحبا کہتا ہوں۔ سلمان بھائی، آپ نے آج ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک یہ سمجھ لیجیے کہ ایک انداز دیا ہے نیا، پوچھا کہ جو ہے بتائیں کہ ہمارے اندر کیا عادات ہونی چاہیے۔ تو سلمان بھائی اس حوالے سے عرض یہ تھی کہ کاش ہم جو ہے پیارے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائیں تو ہماری عادات و اعتبار یہ دونوں ہی درست ہو جائیں گی، اور اس پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل علی احسان ہی کہ یہ کام دعوت اسلامی بہت ہی اچھے انداز میں انجام دے رہی ہے، اور اس میں اپنا کردار مدنی چینل جو ہے نمایاں طور پہ ادا کر رہا ہے۔ تو مدنی چینل بھی اگر دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ بہت سارے سلسلے، بالخصوص امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری مدد علی ابھی پچھلی رات ہی مدنی مذاکرہ فرمایا، تو ہر ہفتے بالخصوص ہفتے کے دن جو ہے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ یہ جاری رہے گا 6 دن اور۔ تو میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ مدنی چینل دیکھنا جو ہے اپنے معمولات میں شامل کرے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر جو اچھی عادات ہونی چاہیے یہ ہم ہمارے اندر سرائد کر جائیں گی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی عبد الخلیل مٹھیاں۔ سلیمان بھائی، اسلام بھائی نے جو حقائق اور یہ جو واقعہ سنایا بادشاہ اور یہ وہ اس بندے والا، آپ ان ذرا یہ بتا دیں یہ کہاں لکھا ہے اور کہاں ہے؟ برائے کرم مہربانی ہوگی، اس لیے کہ اس واقعے نے مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو بیان ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پڑھا ہوا بیان ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو افواہ رجال سے سنا ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ اور افواہ رجال بھی ان کی جو معتبر ہوں، ان کی جو افواہ جو ان کے کہے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی معتبر ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب کوئی حوالہ اس کا ذہن میں ہے تو ارشاد۔ میں نے جی اپنا حوالہ ماخذ کر دیا، ماخذ کر دیا، ماشاءاللہ۔ سمیت امینن، میں نے حاجی امین صاحب کو کہتے ہوئے سنا یقول ہیں جی وَهُوَ أَمِينٌ، واہ واہ امین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی
حکایت ہے، اگر اس کا کوئی مطلب آپ کو اب یہ بندہ خود بولے یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، تو یہ تو پوچھنے والے کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ایک ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر ایک حکایت بیان ہے تو کسی حکایت کی کتاب میں ہوگا، اگر نہ بھی ہو ایک فردی حکایت ہے، سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بہرحال اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات کتابوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کی برائیوں کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے پاس سے حکایات جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں، اور علماء نے ان کو قبول بھی کیا، اپنی کتابوں میں بھی جگہ دی. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر اس انداز کو اپنایا گیا ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ عادات کو یا لوگوں کی غلط عادات کو یا کوئی اچھی عادت ان میں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حکایات بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. عبدالسلام عطاری، نیپال کو شہر نیپال گنج بڑا بندی چھو. الحمدللہ عزوجل ہمیرو کیلکٹا بڑا 12 مدنی کام کورس گوڑنو کو لاگی یہاں آکو تھیو. آجو کورس پنی کمپلیٹ بھویو انی ایلے ایگزام پنی چھا. الحمدللہ ہمیرو مدنی چینل یہاں ہردے چھو. اس کو سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے یو پورا دامی سلسلہ چھا، پورا من پڑ چھا. انی نات خان داجو بھائی ہرولے یو بنتی چھا یو کلام سنائی دینو ہوس. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سلمان بھائی لے بنتی چھا ہمرو سکسیس ہونو کو لاگی دعا کر دینوس. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مجھے ایک لفظ سمجھ میں، ایک تو جو آپ نے کہا کلام کی فرمائش کی وہ ایک، اور ایک لفظ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ بنتی ہے. بنتی ہندی کا غالباً لفظ ہے، تو عرض کرنا، یہ مجھے سمجھ میں آیا حضور. باقی یہ آپ نے کون سی زبان بولی ہے تو میں تو نہیں جانتا. اللہ آپ کو برکت دے. بہرحال امید ہے حسن دان کو اچھا ہی آپ نے اچھی بات ہی کہی ہوگی. ہاں 12 روزہ مدنی کورس کا بھی غالباً کوئی ذکر کیا بیچ میں. اللہ قبول فرمائے. جی محمد راشد اتاری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ہماری عادت ہے، بہت اچھا موضوع ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی بہت بہترین کام کر رہے. میرا سوال یہ ہے، آج لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تانے مارتے ہیں اور جو ہے گالی گفتاری کرتے ہیں اور طنز بازی کرتے ہیں. اب تو سیدھا سادہ انسان ہوتا تو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کی تو عادت ہے، اس کو بولنے دو. بندہ جو ہے بدزن ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ. ایک کال دوبارہ سنوائیں. محمد راشد اتاری حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ہماری عادت ہے، بہت اچھا موضوع ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی بہت بہترین کام کر رہے. میرا سوال یہ ہے، آج لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تانے مارتے ہیں اور جو ہے گالی گفتاری کرتے ہیں اور طنز بازی کرتے ہیں. اب تو سیدھا سادہ انسان ہوتا تو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کی تو عادت ہے، اس کو بولنے دو. بندہ جو ہے بدزن ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ. بدزن کون ہوتا ہے ویسے ان ساروں میں؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں ایک چلیں مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں. یہ تانے دینا تو اچھی بات ہے ہی نہیں، اس کو تھوڑا بیان کر ہی دیا ہے. حافظ صاحب کچھ مزید ارشاد فرما دیں. قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس انداز کی مذمت بیان کی گئی ہے. ایک تو کسی پر طنز کرنا یہ دل آزاری کا باعث ہے، اور دوسرا یہ دراصل یہ شاید مجھے لگتا ہے کسی خاص تناظر میں جو ہے وہ گفتگو ہے اور جس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں، اگر بات یہیں تک ہے کہ کوئی شخص کسی کو تانے دیتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، اور ایسے شخص کی کوئی پذیرائی بھی نہیں کرتا. بلکہ ایسے شخص سے لوگ، ایک تو اس کی عزت کم ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار اس کی عادت ہے، اس نے اچھے کام کو بھی برا ہی کرنا ہے. یعنی کسی کی دل آزاری اور اس طرح کا معاملہ یہ درست نہیں ہے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان کو تانے دے، اسے برے القاب کے ساتھ، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرے، اسے منسوب کرے برے ناموں کے ساتھ. جی تو یہ درست انداز نہیں ہے. اور باقی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اسے صبر کرنا چاہیے دوسرے اسلامی بھائی کی، مسلمان بھائی کی.
اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس بات کو پیدا فرمائے کہ وہ لوگوں کی, مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بھی بن رہا ہے, اپنے آپ سے بھی متنفر کر رہا ہے, اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا. مدینہ اگر تو یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے آپس میں, تو اس میں برداشت ضرور ہونی چاہیے. جو برداشت کر رہا ہے وہ برداشت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, جیسے حافظ صاحب نے فرمایا. اور تبدیلی لانے کے لیے ہماری بات اگر اثر نہیں کر رہی تو ضروری نہیں کسی کی بات اثر نہ کرے. تو مدنی چینل کے سلسلے امیر سنت کے مدنی مذاکرے دکھائے جا سکتے ہیں, کوئی رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو رسالہ بھی نہیں پڑھ رہا اور جو ہے وہ مدنی چینل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا یا امیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی نہیں سننا چاہ رہا, پھر اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, دعا کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے نگران شورا بڑی پیاری بات کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ظالم کی پذیرائی نہیں ہے. ظالم کا کوئی مطلب, ظالم کے لیے کوئی پذیرائی نہیں ہے, کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے. ہاں مظلوم کی پذیرائی بہرحال ہے. اب ہم غور کر لیں, ہم ظالم بن رہے ہیں یا مظلوم بن رہے ہیں. اگر ظالم بن جانا ہے, ظالم بن کے رہنا ہے, تو یاد رکھیں قبر کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں. قبر میں جانا ہے تو پھر ظلم کھٹمل کچھ بھی نہ ہو, قبر میں کچھ بھی نہ ہو, صرف کھٹملوں کا عذاب ہو جائے, کھٹمل قبر میں آ جائیں. آج جن کو کھٹملوں کا تجربہ ہے, پتا ہے جن کو کھٹمل کیا ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوگا کھٹمل جب لڑتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو کیسی تباہی لاتے ہیں. لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, پیسہ لوگ لگاتے ہیں کھٹمل بھگانے کے لیے, نیند پھر نہیں آتی. تکلیف الگ ہے, پرابلم ہیلتھ ایشو ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ ہے. قبر میں کچھ بھی نہ ہو, خالی کھٹملوں کا عذاب, کھٹمل چپٹ جائیں اس کو, کیا بنے گا ہمارا. اللہ بچائے. الامان والحفیظ. مت کریں ظلم, مت دیں تانے کسی کو, مت کسی کے صبر کا امتحان لیں, مت کسی کو اتنا ٹیز کر دیں, اتنا اس بیچارے کو پریشان کر دیں, اتنا اس کا دم اتنا آپ جو ہے وہ گھونٹ دیں کہ وہ بیچارہ مطلب کیا آگے سے مجبوری ہو جائے. ایسی صورتحال پر نہیں آنا چاہیے. اچھے لوگوں کی یہ علامات نہیں ہوتی. ہم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے اور یہ ذہن ہونا چاہیے. اور دوسری طرف مجھے صبر بھی کرنا ہے, مجھے برداشت بھی کرنا ہے, اور اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. کیا ہی خوب ہو میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بندہ صبر کرنے والا تھا, یہ درگزر کرنے والا تھا, یہ بندہ جو ہے وہ برداشت کرنے والا تھا, یہ برائی کو بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ ٹالنے والا تھا, یہ گالیاں دینے والا نہیں تھا. اس کو گالی دی جاتی تھی تو یہ گالیاں نہیں دیتا تھا, تانے دیے جاتے تھے تانے آگے سے نہیں دیتا تھا, برا برتاؤ کیا جاتا تھا یہ نہیں کرتا تھا. کیا خوب ہو کہ ایسی ہماری عادتیں ہوں اور ایسا ہمارا انداز ہو. اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری بات لکھی, فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ایسا انداز ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. گاڑی زندگی کی چلتی رہے گی انشاءاللہ. یاد رکھیں لکل بدایت نہایت, ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. سامنے والے کی جس سے آپ کہیں درست پن جو ہے, ایک سخت پن جو ہے, یا اس کی زبان کے جو برے الفاظ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ وقت گزار لیں. انشاءاللہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. وقت بدل جاتا ہے, سوچیں بدل جاتی ہیں, انداز بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ مالک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. ہے بڑی مشکل باتیں ہیں جو میں نے باتیں کہیں ہیں, یہ آسان نہیں ہے. میری کوئی بے عزتی کر رہا ہو اور میں اس کو برداشت کر رہا ہوں, یہ آسان کام نہیں ہے, ایک مشکل کام ہے. جیسے سلسلے پر کوئی اعتراض کر رہا ہے اور فضول اعتراض کر رہا ہے, اب بندہ اس کو سن کے بڑے تحمل سے سن رہا ہو, یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ مشکل. اور کسی پیر کامل کا جو ہے وہ دامن ہاتھ میں ہو, ان کی تعلیمات سامنے ہوں, تو پھر کچھ اگر عمل کا کوئی بندے کا ذہن بھی ہو کہ میں نے یہ باتیں سن کے عمل بھی کرنا ہے, تو پھر کچھ تھوڑا سا بہرحال وہ چونکہ صحبت اثر رکھتی ہے تو وہاں سے فیضان ملتا ہے, بارش برستی ہے, تو زمین زرخیز ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ پھول بھی کھلیں گے اور پیداوار بھی ہوگی. تو ہم اپنا یہ ذہن بنائیں میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور اگر ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے تو ہم اس کو صبر کے ذریعے سے برداشت کر لیں. یہ بالخصوص یہ میں جو جس کانٹیسٹ میں بات کر رہا ہوں, جن سے بات کر رہا ہوں, ان پر یہ بات مخفی
نہیں ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہند کے اندور شہر چندن نگر سے محمد اختر رضا اتاری، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. ٹھیک ہے جی. مزید میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، پانی کے بارے میں آپ رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جو پانی والی موٹریں باہر لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے، اس کے بارے میں آواز کر ہوتے ہیں، ہم صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کر دیں تو مدنی پھول دے دیں. جنریٹر بھی گھر سے باہر ہوتا ہے تاکہ شور مجھے نہ آئے. باہر علاقے والوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے. لڑائیاں ہو جاتی ہیں جی جنریٹر رکھنے پر، جنریٹر رکھنے پر موٹر کے گھر کے قریب موٹروں پر بھی. جی بالکل. آپ دیکھیں حافظ صاحب، دیکھیں دو باتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ موٹر غلط لگا رہا ہے، اب آپ روڈ گلی ہے، گلی کے اندر موٹر لگا رہے ہیں، یہ نہیں موٹر گھر میں لگائیں، آپ اپنے گھر پہ موٹر لگائیں. آپ کی گلی میں آپ باہر نکال کے موٹر گلی میں لگا رہے ہیں، اور گلی میں بھی وہاں لگا رہے ہیں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کی گزر گاہ ہے، وہاں آپ موٹر لگا رہے ہیں، رستہ تنگ کر رہے ہیں. تو یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ جو دوسری بات مینٹیننس بھی ہونی چاہیے، ورنہ اچھا یہ میں ایک اور بات بتاؤں، جن کی یہ موٹریں خراب ہوتی ہیں یا بیرنگ آواز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ریپیئر نہیں کرواتے، پھر موٹر ہی جلتی ہے، پھر باقی کام پھر بعد میں ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے. تو کوئی ریپیئرنگ ہو تو کروا لینی چاہیے. کیا کہیں گے حافظ صاحب؟ جی بالکل. مسلمانوں کو تکلیف سے بچائیں، اور جب یہ ذہن ہوگا تو یقیناً بندے کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں مخلوق خدا پر رحم کروں گا، اللہ کریم مجھ پر رحم فرمائے گا. تو اپنے مسلمان بھائیوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. واقعی سے تکلیف ہوتی ہے سلمان بھائی، جن لوگوں کے گھروں کے قرب و جوار میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بچہ سو رہا ہے، اب ادھر موٹر آن کر دی. اچھا بعض مساجد کے قریب جن کے گھر ہوتے ہیں، اب ان کی موٹر اگر ان بیرنگ آواز کر رہا ہے اور نماز کے وقت میں انہوں نے چلا دیا اس کو، تو بعض اوقات مسجد جو ہے نا وہ گونج رہی ہوتی ہے اس آواز سے، اور لوگوں کی نماز خضوع سب جو ہے بیچاروں کا وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. ایسا خیال کرنا چاہیے، نہیں کرنا. مدینہ یہاں دوسری بات بھی حافظ صاحب، خالد بھائی دوسری بات بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی تو ہتھیلی کے چھالے کی طرح نہ بن جائے نا. جیسے اب ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ بھئی تکلیف نہیں دینی کسی کو، لیکن ہم بھی تھوڑا سا اپنا بھی کوئی امیج بنائیں. جیسے اگر بچہ رو رہا ہے، ان کا تو بچہ ہی روتا رہتا ہے، ہر جب دیکھو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. ان کا بھائی بچے کے رونے کا اتنی کو ٹائمر لگا ہوا ہے کہ وہ ٹائمر مطلب اب وہ پورا ہو گیا تو اب وہ روئے گا، اب دوبارہ سٹارٹ کر دیا. یہ گھر والے خود رلاتے ہیں اس کو، گھر والے خود رلاتے ہیں. کون چاہے گا ابھی میرا بچہ روتا رہے؟ خالد بھائی کچھ اس پر بھی مدنی پھول دیں. بعض لوگ بالکل ہاتھ کے چھالے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا مزاج ہے، ہمارا انداز عجیب مزاج ہے، عجیب انداز ہے. برداشت، صبر، سارا جہان صبر کرے، برداشت کرے، مطلب درگزر کر دے، عفو کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. ہم تو مطلب یہ کیا ٹھک ٹھک مسالہ پیس رہے ہیں تو اس کی آواز آ رہی ہے، تو بچہ رو رہا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے، تو یہ کر دیا تو وہ بنا رہے ہیں تو یوں ہو رہا ہے. اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیں. بعض لوگ ایکسٹرا کانشیس ہوتے ہیں اور خواہ کے کانشیس ہوتے ہیں، اور وہ ان کی ڈومین بھی نہیں ہوتی. وہ دیکھا جائے اخلاقیات کے دائرے کو دیکھا جائے تو بات کرنے کی بنتی بھی نہیں. جیسے کسی کا بچہ، بھئی 7 بلڈنگ ہے، دو گھر ہیں، ایک کسی کا بچہ چھوٹا بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے، اس پر آپ کا بچہ روتا رہتا ہے. یار ایک تو اس کی ہمدردی کرنی چاہیے. ہمدردی نہیں کر رہے کم باتیں تو نہ سنیں کم از کم. ایک تو اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کو واقعتاً اپنے بچے کے رونے کی تکلیف ہوگی، اوپر سے آپ اس کو جا کر یہ بھی تکلیف دیں یار تم اپنا بچہ چپ نہیں کرا سکتے، تو یہ اور اس کی تکلیف کو بڑھانے والی بات ہے. پھر کچھ لوگ جو ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، تو اور ضرورت سے زیادہ حساس ہونے کے بعد بھی ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اب تنقید، مطلب میری ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بس نہیں ہونا چاہیے یہ، حالانکہ اس کا ہونا نہیں ہونا صحیح طور پر درست ہے بھی یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو اب یہ مزاج ہوتا ہے کہ اس کام کو ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کام کو نہیں ہونا چاہیے، تو دوسرے پر اس کو نافذ نہ کریں. دوسرا بھی آپ کا کوئی ماتحت نہیں ہے، شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے، لیکن آپ ذرا اپنے ڈومین کا بھی خیال رکھیں، اور دوسرا اپنے بچے کو جان بوجھ کر نہیں رلا رہا. ایک اور بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا سلمان بھائی، بڑا مجھے اس کی تکلیف ہے بھی
ذاتی طور پر بھی ایک تجربہ ہے، وہ یہ کہ جب صبح کچھ افراد ایسا کرتے ہیں کہ رات کو جب گھر پہنچے تو اپنی گاڑی وغیرہ گھر میں کھڑی کر دیجیے، گلی میں ہی پارک کر دی. اب کیا ہے کہ صبح جب ان کو جانا ہوگا نا تو گاڑی کیونکہ پوری رات سے انجن بند رہا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو جب اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے تو کچھ پہلے گرم ہو جائے تو پھر آگے لے کر چلیں گے، تو کچھ وقت پہلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح بائک چلانے والوں کے سائلنسر جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑا انجن لگا ہوا ہے 125 اور اس سے بڑی جو گاڑیاں ہیں اس طرح کی وہ بڑے انجن لگے ہوئے ہیں. اب ان کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی پہلے تھوڑی سی گرم کر لوں نا تاکہ وہ آسانی سے چلے گی. بیچ گلی میں کھڑی کر کے آپ اس کو فل ریس دے رہے ہیں، رات کا پوری بچہ جاگا ہوا کسی کا، اور آپ ابھی سویا ہے وہ، آپ ریس دیے چلے جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ پھر آپ کا اللہ معاف کرے آپ کا فتنہ بھی ایسا ہے کہ کوئی آپ کو بولتے ہوئے ڈر رہا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ کس قدر مشقت ہے نہ صرف اس بچے والے پر، گھروں میں مطلب بزرگ ہیں ساری رات، آپ کو پتا ہے جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کو نیند آنے کا کتنا پرابلم ہوتا ہے، ویسے ہی کسی غم علم نے گھیرا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کس قدر پریشانی ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں کہ ہم ایک سہولت چاہ رہے ہیں، بھائی تھوڑی سی آگے چلے جاؤ، تھوڑا آگے جا کے مطلب ایک اسپیس بنتا ہے جہاں جا کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. دوسری بات نہیں کہ ہر گاڑی کو پہلے آپ یوں ہی مطلب اس کو کریں گے تو وہ چلے گی، یہ بھی نہیں، کچھ عقل کی جو ہے گولی بھی کھانی چاہیے. دونوں طرح کی باتیں ہیں. یہ اپنا ذہن بنائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اس پر صبر بھی کرنا ہے، اور یہ ہاتھ کا چھالا بننے والا جو مزاج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. بچہ رو رہا ہے، آپ مسالہ کوٹ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، تو بھی گھر میں دوپہر کا ٹائم ہے، انہوں نے کھانا بنانا ہے تو مسالہ کوٹنا ہے، وہ پیسنا نہیں، کوٹنا ہے انہوں نے تو کوٹ رہے ہیں. تو یہ اچھا اس کے اوپر شور شرابہ مطلب ہو جائے تو یہ عجیب سی باتیں ہیں یہ، اور ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اپنے ضمیر سے اس کا فیصلہ لے لیں، اور جو آپ کا زندہ ضمیر اور عقل سلیم جو بولے پھر وہ کر لیں. ٹھیک سلمان بھائی، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم عبادت گزار بزرگ جو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، فقہی مسائل کے اجتہاد میں آپ ویسے ہی کوئی سرسری مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس مطالعے کے دوران اگر کوئی تیز آواز سے بات بھی کرتا ہے نا تو وہ ساری لائن ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی شراب پی کر رات کو شور کیا کرتا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز دیکھیں کہ اس کو سمجھایا کرتے. ایک مرتبہ اس کو لوگ پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کے جو وہ تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ اٹھا کر اسے لے گئے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جا کر اسے چھڑوا کے لا رہے ہیں، بھائی تمہیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ کہا میری لوگوں نے قدر نہیں کی، لوگ میرے ساتھ مجھے تماشا بنا کے رکھ دیا. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی، کہ ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے. پھر دوبارہ اس پر انفرادی کوشش کی. اس انفرادی کوشش کی برکت یہ ہوئی، اپنی ایک جو مستقل اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ، لیکن ایک بندہ شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہے اس کی بھی تو خیر خواہی کرنی ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے یہ بری عادت بھی چھڑوائی، شور مچانے کی عادت بھی اس کی چھوٹی. آپ نے انفرادی کوشش اچھے انداز سے کی، وہ بندہ تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں شمار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش ہمارا بھی انداز ایسا ہو جائے. ہمسایوں کو ہی برداشت نہیں کرنا ہوتا، کچھ ہمیں بھی ہمسایوں کو برداشت کر لینا چاہیے، اور ہمسایوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا امتحان نہ لیں. ٹھیک ہے، چلیں بار آگے چلتے ہیں، کافی گفتگو ہوگی اس موضوع پہ. جی، میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اندر آج میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام لکھا ہوا سنا دیں. نام دولت نمان الخزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے حافظ صاحب، مرحبا. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. جی، میرا نام محمد اتاری ہے، میں راولپنڈی ملوی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر روز
कोई नया मौजू होता है। आज का मौजू है हमारी आदतें। हमारी आदतें कैसे चेंज होंगी, कैसे मदनी माहौल में वाबस्ता होंगे। तो प्यारे सलमान भाई, मैं मदनी चैनल के हायरीन और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप मदनी चैनल मदनी मुन्नों को दिखाएं और अपने औलाद के सामने नए अच्छे काम करें। वैसे भी अच्छे काम करने चाहिए अल्लाह रज़ा की खातिर, ताकि आपकी मदनी मुन्नों की और मदनी मुनियों की आदत ऐसी हो जाए, अच्छी हो जाए। उनको फिर उसके लाल खिलाएंगे पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना हो जाएगा। सलमान भाई, आप दुआ फरमाते अल्लाह तबारक व तआला मैं भी दावत इस्लामी का मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाऊं। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको मुखलिस मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए। साइम भाई खुश रहें, शाद आबाद रहें। मदीना क्या जबरदस्त मदनी फूल दी हैं आप, माशाअल्लाह। जी, मैं सारा अत्तरहीन अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मुझे ये कलाम सुना जी तैयबा बड़ी दूरा का। जी, मोहम्मद कासिम रजा तारी फुलरवान से। सुलेमान भाई सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मदीना। और आज का मौजू हमारी आदतें। माशाअल्लाह मदीना। अल्लाह करे कि हमारी आदतें भी दुरुस्त हो जाएं, अच्छी हो जाएं। तो सुलेमान भाई आज ये कलाम सुना मेरे अहले सुन्नत का मनकबत जो है मेरे मुर्शिद हैं अतार, ये सुनवा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, कुछ मैसेज भी शामिल करता हूँ। ये कह रहे हैं कि मदीने की याद वाला कोई कलाम सुनाएं। ये हैं जुल्फिकार भाई हैं मंडी बहाउद्दीन से। अल्लाह अल्लाह, वाह जी, सुभान अल्लाह। गगो मंडी से मैसेज है, मौलाना जामी रहिमहुल्लाह का कलाम सुनवाएं। चिश्तियाँ शरीफ से मैसेज है, नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था, ये कलाम सुनना है। मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, ये कलाम सुनवाएं। रिजवान भाई हैं माशाल्लाह, रिजवान खान बिन एजाज खान जहीराबाद शहीद से, और अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं नाथ खान इस्लामी भाई की बारगाह में गुजारिश है कि कलाम सुनाएं। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी हुजूर, जज़ाकल्लाह। ये हमारे रिजवान भाई, ये भी अदनान भाई के भाई हैं। रिजवान भाई का एक निक नेम भी है, चलें भारत वो क्या है वो तो मुझे पता है, बताया जाए जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। हिंद गुजरात से मैसेज है, ये कह रहे हैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में इल्तिजा है कि गाने बाजों के हवाले से भी कुछ आप बताएं। इस पर मुफस्सिल बयान होता रहता है। अमीर सुन्नत का रिसाला है गाने बाजे की दवाकारियाँ, इसका मुताला बहुत मुफीद रहेगा। नईम भाई कुछ कलाम शामिल करें, गौसे पाक की मनकबत भी नईम भाई से सुनवाएं, आखिर में सुनेंगे इंशाअल्लाह। कुछ कलाम शामिल करें जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। तनम फरशुदा जा पारा ज़ेहिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरशुदा जा पारा ज़ेहिजरा या रसूल मुर्दा आवारा ज़ेइसिया या रसूल अल्लाह, बश मुर्दा आवारा ज़ेइसिया या रसूल अल्लाह, ज़िक्र शुद रोज़े विसियान ज़िक्रदा ख्वैश गेरान सिया शुद रोज़े विसियान पशेमा
یا رسول اللہ پشیمان 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 یا رسول اللہ جو سوئے مسکی زناداری چوسوئے میں گزر آری من مسکی زناداری رسول اللہ فدائے نقش نالت کنم جایا رسول اللہ یہ جانے حب تو جیرے تو دل بست سے جانے خوب تو مست بس جیرے تو دل بست گو یا کے مرغست یا رسول اللہ دلوں پشمردہ آوارا زیعسیاں یا رسول اللہ من مجبوریاں دوریاں نے ماریا منو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سجلو مدینے سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا کرو مہربانیاں منو مجبوریاں دوریاں نے ماریا امیر سنت فرماتے ہیں جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا آہ مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے آ نہ سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خونے ارمان کیا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض گزار ہیں حضور کی بارگاہ میں کیسی پیاری بات جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے کس پناہ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی بھی
توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ کلام آپ نے سنا ہی ہے، ایک کلام آپ سن چکے ہیں، گھڑی کہہ رہی ہے، وقت جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ مزید کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستہ ہم شامل کیے لیتے ہیں۔ نگران شورا کا بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سنت اپنا مکتوب عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادر رضوی عفی انہو کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلبہ، معلمات اور طالبات کی خدمات میں کعبہ مشرفہ کے گرد گھومتا ہوا، گنبد خضرا کو چومتا ہوا، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کر مسکرائی کیوں۔ الحمدللہ سب ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے۔ ماہ رجب المرجب میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان و معظم میں ندامت کے اشکوں سے آب پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان مبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ رجب کے روزوں کی فضیلت سنیے۔ رجب المرجب کے قدردانوں، تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنے سکھانے اور قصب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی جلدی بہت جلدی مسلسل 3 ماہ کے یا جس سے جتنے بن پڑیں اتنے روزوں کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ لگائے۔ کاش ہر گھر میں اور میرے جملہ مدارس المدینہ اور تمام جامعۃ المدینہ میں روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ حضرت ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت سرابہ برکت میں کھانا پیش کیا، ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمائے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی میں روزہ دار ہوں۔ ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مفسر شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ، یعنی اللہ برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عبادت نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائیں تاکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں، یہ اظہار ریا نہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت بلال اس کے عوض جنت میں کھائیں گے، وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے، واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا مگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں۔ مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے، کفن کی واپسی، ماہ رجب کی بہاریں اور آقا کا مہینہ پڑھ لیجئے۔ نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں، ہو سکے تو عید معراج النبی کی نسبت سے 27 یا 27 رسالے یا حسب توفیق فیضان رمضان بھی تقسیم فرمائیے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بالعموم اور جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ قاری صاحبان، اساتذہ، ناظمین اور طلباء کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی عرض ہے، برائے کرم میرے جیتے جی اور میرے مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجئے۔ اسلامی بہنیں دیگر اسلامی بہنوں اور محرم کو عطیات کی ترغیب دلائیں۔ خدا کی قسم
मुझे उन असातिज़ा और तलबा के बारे में सुनकर बहुत खुशी होती है जो अपने गांव या शहर में जाने की ख्वाहिश को कुर्बान करके रमजान मुबारक जामियात में गुजारते और अपनी मजलिस की हिदायत के मुताबिक चंदे के बस्तों पर जिम्मेदारियां संभालते हैं। जो असातिज़ा और तलबा बगैर किसी उज़र के महज सुस्ती या गफलत के बाइस अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं, उनकी वजह से मेरा दिल रोता है। खुसूसी मदनी फूल जो भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें चंदा यानी मदनी अतियात इकट्ठा करना चाहते हैं, इन्हें मदनी अतियात के जरूरी अहकाम मालूम होना फर्ज है। हर एक की खिदमत में ताकीद है कि अगर पढ़ चुके हैं तब भी दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 107 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब चंदे के बारे में सवाल जवाब का दोबारा मुतायला फरमा लीजिए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, रमज़ान मुबारक में चंदे और बकरे ईद में खालों के लिए कोशिश करके जो आशिकान रसूल मेरा दिल खुश करते हैं, तू उनसे हमेशा के लिए खुश हो जा और उनके सदके मुझ पापी और बदकार गुनाहगारों के सरदार से भी सदा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहन उज़र ना होने की सूरत में हर साल 3 माह के रोजे रखने और हर बरस जुमादुल उखरा में रिसाला कफन की वापसी और माह रजबुल मुरज्जब में आका का महीना और शाबानुल मुअज्जम में फैदान रमजान मुकम्मल पढ़ या सुन लेने की सआदत हासिल करे, मुझे और उसको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा और हमें बेहिसाब बख्श कर जन्नत फिरदौस में अपने मदनी हबीब के पड़ोस में इकट्ठा रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी की तरफ से रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होने वाले इज्तिमाई ज़िक्र व नात में तमाम इस्लामी भाई अज इब्तिदा ता इंतहा शिरकत फरमाया कीजिए। 27 रजब शरीफ का रोजा रखकर 60 माह के रोजों के सवाब के हकदार बनिए। 5 वक्त नमाज के बाद सीधा हाथ पेशानी पर रखकर या नूरो 11 बार एक सांस में पढ़िए और दोनों हाथों की तमाम उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाबीनाई, नजर की कमजोरी, आंखों के जुमला अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत से अंधापन भी दूर हो सकता है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर सुन्नत का ये मखतूब जो अमीर सुन्नत ने अपनी आजिज़ी और इनकिसारी के मुजाहिरों के साथ लिखा, मैंने कोशिश की कि इसको आपके आगे बयान कर दूं। वाह जी वाह, मकतूब अमीर सुन्नत निगाह शुरा की ज़बानी सुना आपने। रजबुल रजब की आमद है और अल्लाह तबारक तआला हमें रोज़े रखने का भी ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमाए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो इबादत करें, कुछ तो रियाजत करें, कुछ तो रब को राजी करें। रब ने बहुत कुछ दिया है, हम कुछ तो करें। ये फराइज, ये वाजिबात, ये अगर हम करते तो ये कुछ ही है। और वरना करने वालों ने तो सारी सारी रात रब की याद में गुजारी है, सारा दिन अल्लाह करीम के अहकामात के मुताबिक गुजारा है। तो हम कुछ तो करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। नईम भाई से कलाम सुनते हैं, आपकी फरमाइशें काफ़ी सारी थी, वो भी बाकी हैं। नईम भाई कोई कलाम शामिल करें हुजूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी हुजूर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो बहुत लुत्फ़ आएगा। क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मद अर्श की अक़ल रंग है चरख में आसमान है, अरे जाने मोरा
کی دہائے تیرا مکان ہے جانے مراد آپ کی دہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دام کان جدے لگائیے تیری داستان ہے کان جدے لگائیے تیری داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ نعیم بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کے ذوق میں شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ آج پھر میرا جی چاہ رہا ہے اور میں بات عرض کر ہی دوں، اس کلام کے ہر لفظ پر از ابتدا تا انتہا مجھے ہمارے ولی دعوت اسلامی حضرت مولانا قاری محمد عرفان اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی یاد آئے۔ عرفان بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا سلسلے کے اندر، اور کیا خوب پڑھا تھا، کیا زبردست پڑھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرفان بھائی کو بھی سلامت رکھے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں،
اور ماشاءاللہ جہاں پر بھی ہیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق میں شوق میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب جتنے بھی مبلغین دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنا مخلص بندہ بنائے, صدق و اخلاص نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا جو آج موضوع ہے اس پر مدنی پھول چل رہے ہیں. آج انشاءاللہ 10:55 تک ہم سلسلہ اینڈ کرنے جا رہے ہیں. آخر میں ہم نے اب تقریباً تھوڑی بات مبلغین سے کریں گے. وسیم بھائی, آپ کچھ عادات کے حوالے سے جب آف ایئر تھے آپ کچھ بتا رہے تھے, تو میں یہ چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں. جی ہاں سلمان بھائی, عادات پر گفتگو جاری ہے, اور ایک عادت جو بالخصوص بڑا سمجھ لیں کہ اس کا رجحان بڑی تیزی سے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. آفس سے آنے والا شخص جب گھر آتا ہے تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یار میں ذرا باہر آؤٹنگ ہو جائے, کچھ باہر ہو کر آ جاؤں. اسی طرح کالج یونیورسٹیز سے آنے والے اسٹوڈنٹس کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ تب وہ اپنے تعلیمی اوقات سے فارغ ہوتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا باہر ہم کہیں جا کر بیٹھیں. جاب کرنے والے, بزنس کرنے والے لوگوں کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار گھر آئیں, کھانا کھا لیا, چلو تھوڑا سا باہر ذرا لے کر آئیں. تو عموماً ہمارے یہاں مختلف ہوٹلز پر, مختلف جگہوں پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں مل کر بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک چوپال سی لگ جاتی ہے. تو یہ عادت, اس کی بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ آیا کہ اگر میں کسی راستے میں بیٹھتا ہوں تو مجھ پر کن حقوق کی پاسداری کرنا لازمی ہے, ورنہ ان بیٹھکوں میں عموماً بڑی خرابیاں آ رہی ہیں جو نظر آتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں بڑی واضح رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی جلوس فی الطرقات, صحیح, راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں, ٹھیک ہے, الا لمن حدث سبیلا وردت تحیتا وغض البصر واعانا علی الحمولہ. فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں, مگر یہ کہ راستوں میں یعنی چوپالیں جو ہم لگا کر مختلف اوقات میں بیٹھتے ہیں, مگر 4 کام کرنے ہوں گے. یعنی راستے میں بیٹھنے کے 4 حقوق بیان فرما دیے. سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر راستہ پوچھے تو اس کی رہنمائی کرنا یہ بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. پھر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کرے اس کا جواب دینا, لوگوں کو سلام کرنا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی نگاہیں نیچی رکھنا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. صحیح. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی اگر اپنا سامان وغیرہ اٹھا رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنا, اس کی مدد کرنا. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں بڑی کتنی پیاری پیاری وہ ہے. اب بیٹھتے ہم بھی ہیں, یہ چیز ہماری عادت ہے, ہم نے یہ عادت اپنا لی. آپ بھی بیٹھتے ہیں؟ ہم سے مراد میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. ویسے میرا تو بیٹھنے کا حالات نہیں ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم پر ذمہ داریاں ہی اتنی عائد ہو جاتی ہیں کہ فضول بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ویسے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. کوئی بندہ بولے بھائی گلی میں بیٹھنا, نکر پہ بیٹھے ہوئے 4 بندے بیٹھے ہوئے یا 8-10 بیٹھے ہوئے, بیٹھ کے اور الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں, الٹے سیدھے نہیں الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں, الٹے کے بعد پلٹے سیدھے کیا, تو بہرحال جو کر رہے ہیں تو یہ اچھی عادتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے نہیں ہونا چاہیے. جب بیٹھتے رستہ بھی حضور آپ نے پھر حدیث پاک بیان کے, رستہ بھی صحیح نہیں بتاتے, رستہ بھی غلط بتائیں. سلمان بعد میں سے تجربات ہیں کہ میں خود اس بات کو تجربے میں گزرا کہ ایک صاحب سے کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا, تو انہوں نے فلاں آیا تو کسی ایک راہگیر تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے, تو اس نے کہا ہاں یہاں سے یہاں چلے جائیں. وہ چلا گیا, اور اس سے بعد میں سوال کیا یہ تو آپ نے راستہ غلط نہیں بتا دیا, کہیں توجہ گئی, یہ آپ نے غلط نہیں بتا دیا. ہاں یار جاتا ہے جانے دو. توبہ یار اب کیا کر رہے ہو, ایک مسلمان کو گویا کہ تشویش میں مبتلا کر دیا نا. ایسی بات ہے. اب اس میں جو اہم ترین بات سلمان بھائی جو معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہے, مفتی صاحب نے اس طرف رہنمائی کی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے میرات المناجی میں آپ فرماتے ہیں راستوں میں بیٹھنا کبھی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. اس سے اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, اگر کبھی بیٹھنا ہی پڑ گیا, بد نگاہی سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے. اب یہاں پر بالکل میں سمجھ لیں کہ ایک شارٹ کروں گا, بات ہماری آگے جائے گی. ان حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت چوپالوں پہ بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں,
میں صرف یہاں تک ہی گفتگو کروں گا. اب اسکولز کالجز کے طلبہ ہیں, یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں, یہ ایک چوک پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو معاملے میں حالات, دنیا چھپی ہوئی نہیں ہے, بہت کچھ واضح ہے. تو ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا بھی ہے, اور راستے میں بیٹھنے کی اگر عادت اپنا ہی لی ہے تو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے 4 حقوق کی پاسداری بھی کرنی ہے. اور یہ پاسداری اتنی آسان نہیں ہے. بہتر یہ آسان حل یہ ہے, پنجابی میں کہتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات, بھائی بیٹھنا ہی ہے, مسجد میں بیٹھیں, درود پاک پڑھیں, اپنا بیڑا پار کرائیں. یہ راستوں پہ بیٹھ کے ہمیں خام خواہ چوپالوں پہ غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے پلٹے کام مطلب ہوتے رہتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. بلال بھائی سلسلے کی آخری بات اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. یہ ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ عادت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائے. جس میں سے ایک سستی اور کاہلی ہے, ضدی ہونا ہے, اور دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنا, یہ سب وہ عادتیں ہیں کہ جس سے سامنے والا آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جن سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سلسلہ ہمارا ٹائم تو 11 بجے تک ہے, لیکن آج ہم جو ہے وہ MCR کے حکم پر انشاءاللہ 10:55 تک کا ارادہ رکھتے ہیں. چھوٹی سی ایک جو ہے وہ تشہیری مدنی گلدستہ ہے چھوٹا سا ہمارے مجلس IT والے اسلامی بھائیوں کا, آئیے آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں چلتے چلتے. جی, بہار شریعت موبائل ایپلیکیشن, جس میں آپ دیکھ سکیں گے جلد اول, جلد دوم اور جلد سوم مکمل بہار شریعت, جس میں ہے موجود عقائد و مسائل, قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا مجموعہ, ٹاپک سرچ کرنے کی سہولت, بک مارک کی مدد سے پیج سیو کرنے کی سہولت, مشکل الفاظ کے معنی, فقہی اصطلاحات کی تعریفات, اور سوشل میڈیا پر ٹیکسٹ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور بہت کچھ. اس موبائل ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے. شاہدی تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام, میرے حضور پر سلام, خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, اب بلا لو مدینے میں یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, کوئی اسی کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اسی کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام, میرے حضور رحمتوں سے رحمتوں سے بری, رحمتوں سے بری, کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے. Let's watch the silsila Ziyarat-e Maqamat-e Muqaddasa. But wait for a moment, let's first make good intentions so that